اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کا نہایت بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کے بارے میں آج میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید پر غور کریں اور اس پر پڑھ کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ابتدا میں ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا ہے. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے، ہمارے آقا و مولا نے، کہ کس طرح اس دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا ہے اور کن باتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اس آیت کریمہ میں جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت 184 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اس میں بڑی ہی عمدہ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی نعمت کے دیے جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے کیا ہے، جیسا کہ اس کے بعد کی آیتوں میں آتا ہے، اور تاریخ میں بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان مبارک میں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. روزے ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ باتوں سے اجتناب کرنا پڑتا ہے، اور اپنے ہاتھ کو اور اپنے فعل افعال کو روکنا پڑتا ہے. تو ایک قربانی کا پہلو آتا ہے. تو اس وقت بعض اوقات ذہنوں میں یہ سوال گردش کر سکتا ہے کہ ہم پر پابندیاں عائد ہوگی، ہمارے کے لیے کچھ قیود مقرر کر دی گئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ماہ رمضان برکات لے کر آیا ہے. کچھ پابندیاں تو ہوتی ہیں، تو محنت اور قربانی کے علاوہ محنت اور قربانی کے بغیر انسان کوئی ترقی نہیں حاصل کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، جس طرح پہلی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مقرر کیا، اسی طرح تمہارے لیے بھی رمضان کے مہینے کا آغاز رکھا ہے. علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم یہ بات یاد رکھو کہ رمضان کے آنے کا مقصد کیا ہے، رمضان کے جاری کرنے کا کیا مقصد ہے جو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. وہ حصول تقوی ہے. تقوی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ہر راہ کو اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہر راہ سے بچنا. یہ تقوی کا ایک مختصر خلاصہ ہے. تو فرمایا پہلے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے روزے یا اس سے قدرے مختلف قسم کے روزے مقرر کیے تھے، لیکن تمہارے لیے جو روزے مقرر کیے جاتے ہیں ان کا آخری مقصد تقوی کا حصول ہے. یہ بات سنتے ہوئے کہ یہ نہیں کرنا، ذہنوں میں بعض دبائے میں خیال آتا ہے کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہے، تو یہ کب تک رہے گا؟
ابھی تو رمضان کا دوسرا دن ہے، تو لوگ ابھی سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان کب تک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دل کی رازوں کو جانتا ہے، انسانوں کی سوچ کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسان کے دل میں کیا خیال پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس خیال سے کہ یہ کب تک چلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، کی گنتی کے چند دن ہیں جن میں یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی معمول کی زندگی انسان اختیار کرے گا، خاص طور پہ کھانے پینے اور دیگر پاس قواعد کی پابندی کے علاوہ باقی زندگی اسی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ کمزور ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے، کچھ سفر پر ہوں گے، تو یہ وہ باتیں ہیں جن میں اگر انسان اس صورتحال سے دوچار ہو تو اس پر قواعد کے مطابق روزہ رکھنا اس وقت فرض نہیں، بلکہ اس کا مقابل پر بعد کے اوقات میں، بعد کے ایام میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ گھبراؤ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دلاتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، بس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کر لے۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا لیں۔ بس جو کوئی بھی نفلی نیکی اختیار کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہ قرآن مجید کی مکمل آیت کا ترجمہ ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بڑی ہی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے ان رعایتی صورتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ کر لو، یہ نہ ہو تو یہ کر لو۔ اس کی تفصیل بیان ہوتی رہتی ہے، کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا اس طور پر ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شہر رمضان کے مہینے کی فضیلت کا ایک اور پہلو سے ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید کی فضیلت کی ایک بہت بڑی بنیادی یہ بات ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن کریم کے نزول کے آغاز رمضان سے ہوا، اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید کے احکام کے بارے میں، قرآن مجید میں دی گئی تعلیمات کے بارے میں اس میں ہدایت کے سامان ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا ہے، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، یہ اترا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو کوئی شخص دیکھے یعنی زندہ ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور نہ کوئی تنگی کی بات تم سے تقاضا کرتا ہے، بلکہ چاہیے کہ تم سہولت سے اس گنتی کو پورا کرو، اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، تاکہ تم شکر کرو۔
یہ قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسائل کو بیان فرمایا ہے خلاصتاً، جس کی تفصیل باقی جگہوں پر مل جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان کا مقصد تنگی وارد کرنا نہیں، بلکہ سہولت عطا کرنا ہے، بندے کو تکلیف میں ڈالنا نہیں، بلکہ ایسی سہولتیں دینے کا ہے جو اس بندے کو اپنے رب سے قریب کرے اور شکر کرنے والا ہو۔ تو یہ لمبی بھی تفسیر ہے جس میں کہ یہ موقع نہیں، لیکن میں آخری بات اور میں بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ اے میرے رسول جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ یہاں پر یہ ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے، اس درمیان میں یہ نہیں کہا کہ جب بندہ پوچھے تو ان کو کہہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہم خدا کو کیسے پا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، میں تو بالکل تمہارے قریب ہوں، صرف تمہیں ہمت اور کوشش اور وفاق کا طریق اختیار کرنا چاہیے، تم میرا قرب پالو گے۔ اور اس کا ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہے کہ میں دعا کرنے والے انسان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ بھی رمضان کے تسلسل میں بات چل رہی ہے، لیکن ایک ایسی بشارت ہے جس کا ہر لمحہ اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سچے دعا کرنے والے انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ پس لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے حکام کی پابندی کریں، ان پر ایمان لائیں، اس کے مطابق عمل کریں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نہایت اختصار کے ساتھ لیکن بہت جامع الفاظ میں رمضان المبارک کی برکات کا ذکر کیا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کو پانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں کو جذب کرنے کی ساعت ہے، سعید ہے جو آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ ہمیں قرآن مجید کی برکت سے، رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو اور ہم اس میں نیک میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق پاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، آمین۔